ویل للمطففین، ہلاکت ہے مطففین کے لیے۔ مطفف عربی زبان میں ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی چیز اس کو تولنے اور ماپنے میں، یا کوئی بھی چیز جتنی دینی تھی اتنی نہیں دیتا، اس سے کچھ کم دیتا ہے، اسے عربی زبان میں مطفف کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ویل للمطففین، اور ایک روایت کے مطابق یہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کم تولنے والے، ویل للمطففین، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی وادی ویل ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو ماپ اور تول کے پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو پھر کمی کرتے ہیں، جتنا لینے والے کا حق تھا اتنا اسے ادا نہیں کرتے، اس میں کچھ کمی کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا ان لوگوں کو اس بات پہ یقین نہیں کہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے اور ایک دن انہوں نے اپنے رب کے سامنے اٹھایا جانا ہے۔ لیوم عظیم، جو بہت بڑا دن ہوگا، 50,000 سال کے برابر دن میں انہیں اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ فرمایا یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن ہوگا کہ جس دن سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ محترم بھائیو، ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک تو ایسا ماپ تول کرنے والوں کے لیے ویل کی وعید سنائی کہ ان کے لیے جہنم کی وادی ویل ہے، اور پھر اس ہولناکی کو اور سنگین انداز میں بیان کرنے کے لیے رب العالمین نے یہ سمجھایا کہ دنیا کے اندر انسان جب دنیا کی کسی عدالت میں کھڑا ہوتا ہے تو کتنا خوفزدہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، جبکہ اس کے سامنے جو جج ہوتا ہے وہ بھی اسی کی طرح ایک انسان ہوتا ہے، اور یہاں بڑی امیدیں ہوتی ہیں۔ دنیا کی عدالت میں انسان جب کھڑا ہوتا ہے، جھوٹی گواہیاں بھی انسان پیش کر لیتا ہے، اور کچھ نہیں تو اپنے تو حق ساتھ نبھایا ہی کرتے ہیں، حمایتی مل ہی جایا کرتے ہیں، انسان پیسے کے اوپر بھی رشوت کا سہارا بھی لے ہی لیا کرتا ہے، وکیل بھی مہنگے سے مہنگے خرید ہی لیا کرتا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں لوگوں، لیکن یاد رکھنا دنیا کے اندر یہ دھوکہ دینے والوں، دنیا کے اندر یہ کم دینے والوں، ماپ اور تول کے الگ الگ پیمانے لینے اور دینے کے، اور معمولی سی یہ تمہاری نظر کے اندر یہ معمولی سی کمی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیات گویا کہ بتاتی ہیں کہ یہ شخص جو معمولی سی کمی کر رہا ہے، دراصل اس کا بس ہی اتنا چلتا ہے، اگر اس کو بڑے فراڈ کا موقع ملے، بڑے دھوکے کا موقع ملے تو یہ وہاں بھی اس کمینگی سے اور اس اپنی خباثت سے باز نہیں آئے گا۔ یہاں اسے خوف ہے، یہاں اسے ڈر ہے کہ چلو تھوڑا سا کر لیتا ہوں، کسی کو کیا پتا چلے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کو بڑا موقع ملے گا، یہ پھر بھی اللہ کا خوف اور ڈر اس کے دل میں نہیں، یہ باز نہیں آئے گا۔ اس لیے کہا ویل للمطففین، یہ معمولی سی کمی کرنے والا یہ مت سمجھے کہ یہ تو معمولی سی میں کمی کر رہا ہوں، اس 1-2 روپے کی اس سے کیا فرق پڑے گا، لیکن رب فرماتے ہیں ویل للمطففین۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اسی لیے کہا کرتے تھے ایاکم ومحقرات الذنوب، لوگوں کسی بھی گناہ کو معمولی مت سمجھنا، یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں تمہاری نظر میں فإنہن یجتمعن، یہ جب جمع ہوتے ہیں تو یہ ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں، یہ تو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، آپ اندازہ لگائیں کل قیامت والے دن رب کے ہاں جب میزان لگنا ہے، ترازو قائم ہونا ہے، نیکیاں ایک پلڑے میں، برائیاں اور بدیاں دوسرے پلڑے میں، آپ سوچیں اگر آپ کی ایک طرف بہت بڑی نیکی ہے لیکن دوسری طرف وہ چھوٹے چھوٹے گناہ
جن کو آپ چھوٹا سمجھتے رہے، وہ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، وہ 50 نہیں، وہ 100 نہیں، وہ ہزاروں کی شکل میں جب وہ کنکر بھی میرے پیارے بھائیوں جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ پہاڑ بنتے ہیں، وہ ریت کے ذرات ملتے ہیں تو بڑے بڑے ٹیلے بنتے ہیں، وہ پانی کے قطرات بن ملتے ہیں تو وہ دریاؤں اور سمندروں کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ جب رب کے ہاں یہ میزان قائم ہوگا، ترازو قائم ہوگا، تیری بڑی نیکیاں ایک طرف لیکن دوسری طرف وہ گناہ جن کو تو نے کچھ سمجھا ہی نہیں، لیکن ان پہ اللہ کی طرف سے اتنی بڑی بڑی وعیدیں تھیں، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ وہی گناہ جس کو تو نے کچھ سمجھا ہی نہیں کہ 1-2 روپے سے کیا فرق پڑے گا، یہ 50-100 سے کیا فرق پڑے گا، یہ معمولی سے ماپ تول میں فرق سے کیا فرق پڑے گا، لیکن رب فرماتے ہیں لوگوں جب کاروبار کے لیے بیٹھو، جب تجارت کے لیے بیٹھو تو اس قوم کا انجام بھی مد نظر رکھنا جس کو اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے تباہ کر دیا، وہ قوم شعیب اللہ رب العزت کے ساتھ دیگر اللہ کی معصیتوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا گناہ جس کو قرآن حکیم نے نمایاں کر کے پیش کیا، وہ گناہ یہی تھا کہ وہ ناپ اور تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ رب العالمین کی طرف سے جب عذاب آیا 7-8 دن تک شدت کی گرمی پڑی، شدید قسم کی گرمی، اچانک آسمان پہ بادل نمودار ہوا، خوش ہو گئے کہ ابھی بارش برسے گی، سارے اکٹھے ہو گئے، سایہ دار بادل آیا ہے، رب العالمین کی طرف سے اسی بادل میں سے اللہ رب العزت نے وہ ماپ اور تول میں کمی کرنے والے قوم شعیب رب العالمین نے ان کے اوپر اسی بادل سے پانی کی جگہ پہ، بارش کی جگہ پہ خالق کائنات نے آسمان سے آگ برسائی اور نیچے سے زمین اس کے اندر وہ زلزلہ اور بھونچال آیا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ۔ اللہ رب العزت کی طرف سے 3 عذاب بیک وقت، اوپر سے آگ برسی، نیچے سے زلزلہ اور ایک زوردار چیخ آئی جس سے کلیجے پھٹ گئے، کان پھٹ گئے اور رب العالمین نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو اور رب العالمین ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو خالق کائنات اس جرم سے اللہ محفوظ فرمائے۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک بڑی سخت وعید دنیا کے اعتبار سے، آخرت میں تو سزا ہے ہی ہے، ویل جہنم کی وادی، لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابن ماجہ کی روایت شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی سلسلہ صحیحہ میں نقل کی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جب اس امت کے لوگ ماپ تول میں کمی کرنا شروع کر دیں گے، آنے والے گاہکوں کو دھوکہ دیں گے، فرمایا اللہ رب العزت کی طرف سے 3 سزائیں اللہ ان کے اوپر مسلط کریں گے، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ پہلی سزا یہ آئے گی کہ اللہ قحط سالی اللہ رب العزت کی طرف سے مسلط ہوگی۔ قحط سالی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بارشوں کی ضرورت ہو، لوگ ترس رہے ہوں، اس وقت بارشیں رک جائیں، اور جب لوگوں کو ضرورت نہیں اس وقت پھر بارشیں برسیں اور سیلاب کی شکل اختیار کر جائیں، ان کو اس بارش سے نفع ہی نہ ہو۔ اخذوا بالسنین وشدت المعونہ، ان کی گزران زندگی دوسری سزا کہ جب ماپ تول میں کمی کرتے ہیں اللہ معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت پھر مہنگائی کا طوفان لاتے ہیں، پھر طاقت سے چیزیں اوپر ریٹ بڑھ جایا کرتے ہیں، زندگی مشقت والی گزرتی ہے، شدت المعونہ۔ اور تیسری سزا نبی کائنات فرماتے ہیں وجور السلطان علیہم، رب العالمین ظالم حکمران ان کے اوپر مسلط کر دیا کرتے ہیں۔ رب العالمین من حیث القوم، پروردگار اس جرم کو جرم سمجھ کے خالق کائنات اس سے اللہ رب العزت سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔